اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 172۔ آج انشاءاللہ ہم الاعراف کا وہ حصہ پڑھ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے پڑھایا ہے کہ یہ سورت کا حاصل ہے، یعنی کہ اعراف جیسا کہ میں نے آپ کو نام پڑھایا تھا کہ عین را فا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے عرف، جس سے پہچان ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، اور جس سے جیسے عارف، تعارف، عرف جیسے ہم کہتے ہیں فلاں عرف، یہ یعنی یہ اس کا عام نام ہے جس سے اس کو پہچانا جاتا ہے۔ تو اعراف ایک ایسا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں جہاں پہ ساری روحوں کو جمع کر کے ان سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی تھی اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ شرک نہیں کریں گی، ان کا رب اللہ ہی ہے۔ وہ وعدہ آج ہم پڑھیں گے۔ سورت کا نام اسی کی مناسبت سے ہے، اور اعراف کا ذکر یہاں پہ ایک اور مد میں پچھلے سبق میں گزرا ہے کہ یہ ایک دیوار ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے، جس پر چند لوگ بیٹھے ہوں گے یا وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کو جنت اور جہنم دونوں کا حال نظر آئے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال نیک اور بد اعمال برابر ہیں، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید لے کر اس دیوار پر بیٹھے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 172۔ وَإِذْ أَخَذَ، اور جب لیا تھا، ربک، تیرے رب نے، من بنی آدم، آدم کی اولاد سے۔ اب یہ بنی آدم جو ہے یہ حضرت آدم سے لے کر میرے خیال میں قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا، یہ اس بنی آدم جو ہے یہ ان سب کو انکلوڈ کرتا ہے، آدم کے بیٹے۔ من ظہورہم، ان کی پشت میں، ذریتہم، ان کی اولاد۔ اور ظہورہم ذریتہم، یہ جو ٹرم ہے نا، یہ ایک میڈیکل ٹرم بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ مرد کے جس حصے میں منی بنتی ہے اور وہاں سے جو سیلز سیکریٹ ہوتے ہیں، جو سیلز آتے ہیں جس سے آگے وہ ماں کے رحم میں بچہ بنتا ہے، اس کے لیے یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ ان کی پشت میں جو اولاد تھی، یعنی کہ حضرت آدم جب ایک دفعہ بن گئے، پورے کریٹ ہو گئے، تو ان کی پشت میں جو اولاد تھی، یعنی کہ اس کے ایک اجمالی مطلب ہے وہ تو یہ ہے کہ جو اولاد ان کے پیچھے آنے والی تھی، اور جو اس کا ایکچوئل ایون اگر آپ اس کا میڈیکل مطلب لیں تو وہ سارے خلیے تھے ان کے جسم میں جن سے ان کی آگے اولاد پیدا ہونے والی تھی۔ تو جو جتنی بھی تھی وہ ساری کی ساری وَأَشْهَدَهُمْ، اور گواہ بنایا ان کو، یعنی کہ جو اولاد تھی وہ ایک کانشیس مخلوق تھی اور وہ گواہی دینے کے قابل تھی۔ اب وہ گواہی یہاں پہ لوگ بہت بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا وہ خلیے بول سکتے تھے، کیا وہ خلیے سن سکتے تھے؟ دیکھیں، وہ خلیے بول سکتے تھے یا سن سکتے تھے یہ قرآن نے نہیں کہا، لیکن یہاں پہ ایک امپورٹنٹ اصول میں آپ کو پڑھانا چاہتی ہوں کہ قرآن یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ خلیے نہیں سنتے تھے اور وہ خلیے نہیں بولتے تھے۔ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا کر سکتے تھے، یہ ایک اسرار ہے، یہ قرآن کا اسرار ہے، یہ میڈیکل کا بھی اسرار ہے۔ تو جو کچھ بھی وہاں پر تھا ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا اور ان کو گواہ بنایا علی انفسہم، اپنی جانوں پر۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ الستُ بربکم، کیا؟ لستُ، میں نہیں ہوں، بربکم، تمہارا رب۔ تو سوال یعنی کہ سبحان اللہ، اللہ کی گرامر ہے، اب اس سے زیادہ ایکوریٹ سوال کم از کم انسانی ذہن میں تو نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر اللہ یہ کہتا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، اور روحیں آگے سے کہتی قالو بلا، روحیں کہتی کہ نعم، ہاں، یعنی اللہ کہتا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، اور ہماری روحیں کہتی ہاں، تو یہ بھی ٹھیک بات تھی۔ لیکن اس میں لوپ ہول کیا ہے، اس میں جھول کیا ہے؟ شرک کرنے والے یہ کہتے کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم نے یہ اقرار کیا ہے، لیکن تیرے جیسے فلاں اور فلاں بھی ہمارے رب ہیں۔
صفات کا شرک جو ہے وہ تب جسٹیفائی ہو جاتا کہ ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے، لیکن وہ فلاں جو ہے وہ ہمارا داتا ہے، اور وہ فلاں ہمارا رزاق ہے، اور وہ فلاں ہمارا شافی ہے، اور وہ فلاں ہمیں اولاد دیتا ہے۔ تو ہم نے تو کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور روحیں کہہ رہی ہیں کیوں نہیں؟ یعنی کہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ تو ہمارا رب نہیں ہے، تو ہی ہمارا رب نہیں ہے۔ الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، ہم گواہ ہیں۔ یہ وہ عہد الست ہے جس کا میں ابھی تک آپ کو ریفرنس دیتی رہی ہوں، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ ریفرنس آئے گا۔ ہماری روحیں اللہ کے ساتھ یہ قسم کھا کے آئی ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب بھی ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، جب بھی ہم سے خدا نخواستہ کوئی ایسا کام سرزد ہوتا ہے جس میں شرک کا شائبہ ہو، اور ابھی تک تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کی کوئی بھی نافرمانی شرک ہی کی ایک شاخ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا کلپ میں نے بھیجا تھا آپ کو، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا شرک تو ہمارا نفس ہے، ہماری نیند ہے۔ آزانیں چل رہی ہوتی ہیں اور ہم کمبل لپیٹ کے اوڑھ کے اور پردے کھینچ کے سو رہے ہوتے ہیں، اور آزان سن کے بھی کروٹ بدل کے سو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا ہمارے نفس نے ہمیں اللہ کی نافرمانی پہ مجبور نہیں کیا؟ کیا ہم نے اپنے نفس کو اللہ کے حکم سے زیادہ بڑا نہیں سمجھا؟ تو ایسے کام جب ہم کرتے ہیں تو ہم اپنی روح کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس قسم کو توڑ رہے ہوتے ہیں جو ہم اپنے خالق کے سامنے کھا کے آئے ہیں۔ ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، یوم القیامت، قیامت کے دن، انا کننا، بے شک ہم تھے، عن ھذا غافلین، اس چیز سے غافل تھے۔ اللہ کہتا ہے تم لوگوں نے تو خود میرے سامنے قسم کھائی ہے، اور تم نے خود کہا ہے کہ ہم اس پر گواہ ہیں۔ تو دیکھو کبھی تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے، ہم اس بات سے غافل تھے۔ او تقولوا، یا تم یہ کہو، انما، اس کے سوا نہیں ہے، اشرک آباؤنا، شرک کیا ہمارے باپ دادوں نے، من قبل، اس سے پہلے، وکننا ذریۃ، اور ہم تو ان کی اولاد تھے، من بعدہم، ان کے بعد۔ یعنی کہ وہی شیطان کا وتیرہ کہ اپنی بد عملی کا اور اپنی غفلت کا جو بہتان ہے اور اس کا جو بوجھ ہے، جو وبال ہے، وہ دوسروں پر ڈالنا۔ اس کیس میں ہم باپ دادوں پر ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے شرک کیا تھا، یا اللہ تو ہم تو ان کے بچے تھے، ہم کیسے ان کے طریقے سے پھر جاتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی کوئی بات ہے۔ افتہلکنا، کیا پس تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بما فعل المبطلون، اس پر جو باطل لوگوں نے کیا۔ یعنی کہ باطل تو کوئی اور تھے، ہم لوگ تو باطل نہیں ہیں۔ ہماری روح قسم کھا کے آئی ہے کہ تو ہمارا رب ہے، اور جب ہم شرک کرتے ہیں تو ہم اپنی روح کو مار رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی روح کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح نفصل، ہم تفصیل میں بیان کرتے ہیں، الآیات، آیتیں، وَلَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یرجعون، لوٹ آئیں، رجوع کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھو، تلاوت کرو ان پر، نَبَأَ الَّذِي، خبر ان لوگوں کی، آتَيْنَاهُ، جن کو ہم نے عطا کی، آیاتنا، ہماری آیات، فَانْسَلَخَ، تو وہ صاف نکل گئے۔ سلاخ کا لفظ تو آپ کو اردو میں معلوم ہوگا نا، سلاخ کیا چیز ہوتی ہے۔ سلاخ لوہے کی ایک سٹک کو کہتے ہیں، جو لوہا کھینچ کے اس سے بنائی، جب لوہے کو اچھی طرح تپایا جاتا ہے اور پھر اس کو زور سے دور کھینچا جاتا ہے تو ایک پتلی لائن بن جاتی ہے جو سوکھ کے سلاخ بن جاتی ہے۔ تو وہ پروسیس جو ہے وہ لوہے کے، دہکتے ہوئے لوہے میں سے کھینچ کے ایک سٹرکچر کو نکالنا، آپ اس کو امیجن کریں، اور وہ تشبیہ اللہ دے رہا ہے، فن سلاخا، تو جیسے تم سلاخ کو کھینچ کے نکال لیتے ہو نا لوہے میں سے، یا تم سلاخ کو کھینچ کے ایک چیز میں سے نکال لیتے ہو، اسی طرح وہ صاف نکل گیا، منہا، ان میں سے۔ یعنی ان کا حال پڑھ کر سنائیں، اے قرآن پڑھانے والوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خبر سنائیں جن کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، فن سلخ منہا، تو وہ سیدھا نکل گیا ان میں سے، یعنی وہ آیتیں سنتا رہا۔ اب آپ سوچیں، کیونکہ قرآن کی تشبیہ تو قرآن کی تشبیہ ہے
کہ سلاخ کی طرح نکل جانا جو ہے یعنی انتہائی شارپ طریقے سے، جیسے آپ کے اوپر کوئی پانی ڈالے اور آپ اس بہتے ہوئے پانی میں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور وہ پانی سارے کا سارا نیچے گر جائے، ٹھیک ہے، یا جیسے سامنے ایک پردہ ہو یا کوئی دیوار ہو اور آپ اس میں ایک سلاخ ڈالیں اور وہ صاف اس میں سے نکل جائے، وہ دیوار کا یا اسٹرکچر کا اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، تو وہ صاف نکل گیا اس سے، یعنی اس نے عمل نہیں کیا۔ فَأَتْبَعَهُ، تو اس کے پیچھے لگ گیا، الشیطان، شیطان، فکانا، پس وہ ہو گیا، من الغاوین، گمراہوں میں سے۔ یعنی کہ شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ کی آیات کو سنیں، ان کو ایبزارب کریں، ان کو جذب کریں، ان کو سمجھیں اور پھر ان پر عمل کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی آیات کے ساتھ اٹیچ ہوا اور ان سے نہ غافل ہونے والا اور ان کو سمجھ کر ان پر عمل کر کے آگے پہنچانے والا بنا دے، آمین سم آمین۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ، لا البتہ، یعنی ضرور، رفع بلند کرتے، نہ ہو ہم اس کو، تو بڑا کلیئر اللہ بتا رہا ہے اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور اس کو بلند کر دیتے، بہا، ان کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ اپنی آیات کے ذریعے۔ وَلَكِنَّهُ، اور لیکن وہ، اخلدا، وہ تو گر پڑا، وہ مائل ہو گیا، چپک گیا، اس کا یہ مطلب ہے۔ ہم فیہا خالدون، ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ اس میں رہے گا، وہ ہمیشگی جو ہے وہ چپک جائے گا اس میں، وہ اس کے لیے وہ پرماننٹ ہو جائے گا۔ تو اخلدا، وہ مائل ہو گیا، الی الارض، زمین کی طرف۔ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ، یہ آپ نے ان کو امیجن کرنا ہے۔ یہ جو سبق ہے نا سورہ الاعراف کا، اس میں آپ نے اپنی تخیل کی آنکھ کو کھلا رکھنا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے کسی کو اپنی آیات دی اور وہ ان میں سے ایسے نکل گیا جیسے ایک سلاخ نکل جاتی ہے کسی دیوار میں سے یا کسی سٹرکچر میں سے، تو اور اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب وہ اس طرح نکل گیا ان آیات میں سے تو پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا کہ وہ اس کو گمراہ کر دے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، البتہ ہم اسے بلند کر دیتے ان آیات کے ذریعے، وَلَكِنَّهُ، اور لیکن وہ، اخلد إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین کی طرف مائل ہو گیا، وہ تو زمین سے چپک گیا۔ زمین سے چپکنے کا کیا مطلب ہے؟ آگے وہ مطلب آ رہا ہے، لیکن یہاں میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ زمین سے چپکنا کیا ہے؟ یعنی اس زمین کی زندگی کی اور اس کی جو رنگا رنگی ہے اور اس کی جو برزا برزی ہے وہ اس میں لگ گیا۔ کیوں؟ آگے اللہ نے ایکسپلین کر دیا ہے، وَاتَّبَعَ، اور اس نے پیروی کی، ہَوَاهُ، اپنی خواہش کی۔ بس یہی سب سے بڑی تباہی ہے۔ یہی قرآن ہمیں کہتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا۔ منافقت کے راستے، سب سے پہلا راستہ کیا ہے منافقت کا؟ قرآن کی آیات سے لاپرواہی۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیات کو نہیں رہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیات کو کھلم کھلا انکار کر رہے ہیں، جی نہیں، سب عالم اس پر متفق ہیں، قرآن کی آیات سے لاپرواہی۔ لاپرواہی کیا ہے؟ درس چل رہا ہے، قرآن چل رہا ہے، ٹی وی پہ بھی پڑھایا جا رہا ہے، یوٹیوب پہ بھی پڑھایا جا رہا ہے، گھر میں بھی پڑھایا جا رہا ہے، گھر میں جلدوں کی جلدیں پڑی ہوئی ہیں، خوبصورت سنہری جلدیں سامنے بک شیلف میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ اسے اٹھا کے پڑھیں، اور اگر اٹھا کے پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ ہے کہ لوگوں کو امپریس کرنا ہے، یہ نیت نہیں ہے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے۔ میں اپنی سخت زبان کے لیے آپ سے معافی مانگتی ہوں، لیکن سورت مکی ہے اور زبان اس کی سخت ہے، تو آپ نے تھوڑا سختی برداشت کرنی ہے، کیونکہ قرآن کا مقصد ہی تنبیہ کرنا ہے۔ اگر میں آپ کو ایک تنبیہ کر رہی ہوں، ایک وارننگ دے رہی ہوں، وہ اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب جنت میں اکٹھے ہوں، ہم سب اس قرآن کی وارننگ پہ لبیک کہیں اور ہم اس کے راستے پہ عمل کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو زمین کی طرف گر پڑا اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ ڈائگریشن میں نے کی تھی آپ کو منافقت کی نشانیاں بتانے کی، تو پہلی نشانی جو تھی وہ تھی قرآن کی آیات سے لاپرواہی۔ دوسری نشانی، اور یہ منافقت اور شرک خفی دونوں کے لیے ہیں، دوسری نشانی ہے صرف اپنی خواہش کا اتباع۔ اب وہی بات جو یہاں قرآن میں کی ہے، عالم جو ہیں ہمارے استاد ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں، یہی بات قرآن نے کی ہے کہ وہ قرآن میں سے اور اس کی آیات میں سے سلاخ کی طرح نکل گیا تو ایک شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔
اور جب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ اللہ کو بھول گیا. اخلد الی الارض، زمین کی طرف گر پڑا، اس کی رنگا رنگی میں گم ہو گیا اور اپنی خواہش کا اتباع. واتبع ہواہ، یہ دو بڑی نشانیاں آپ نے یاد رکھنی ہیں. قرآن کی آیات سے لاپرواہی، اپنی خواہش کا اتباع، اور جب اپنی خواہش کا اتباع کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے نتائج سے بے فکر ہو جاتے ہیں، آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں. فمثلہ، تو اس کا حال، اس کی مثال، کمثل، مانند مثال ہے الکلب، کتے کی. یہ مثل الکلب جو ہے سورہ اعراف کا ایک امتیاز ہے، ایک خوبصورت مثال ہے قرآن میں. اور یہ دیکھیں، یہ وہ شخص ہے جو اپنے خالق سے ڈیٹیچ ہو گیا ہے، جو گم گیا ہے، جس کو اپنے رب کا نہیں پتا، جس نے عہد الست توڑ دیا ہے، وہ قسم توڑ دی ہے جو اللہ نے ہم سے لی تھی. فمثلہ کمثل الکلب، تو اس کا حال اس کتے جیسا ہے. ان تحمل علیہ، اگر تو لادے اس پر. تحمل، حمل بوجھ اٹھانا، ٹھیک ہے نا. تحمل، اگر تو لادے، علیہ اس پر. یلہس، یلہس وہ ہانپتا ہے. کتے کو اگر آپ دیکھیں نا، وہ زبان نکال کے جو والی ایک جو حرکت ہوتی ہے جو کتا کرتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے تم کتے کو دیکھو، اگر تم اس پہ ایک بوجھ ڈالو تو وہ ہانپتا ہے. یعنی کہ اگر اس کو تم نے کوئی یہ بوجھ کی تشبیہ جو ہے، یہ اللہ اپنے احکامات کی، اپنی آیات کی تشبیہ دے رہا ہے کہ اگر تم اسے کوئی حکم دو، اگر تم اس پہ کوئی بوجھ ڈالو، اگر تم اس سے کوئی ڈیمانڈ کرو تو وہ ہانپتا ہے. او تترکہ، یا تم اسے چھوڑ دو، اسے ترک کر دو. یلہس، پھر بھی وہ ہانپتا ہے. یعنی اس کتے کا جو ہانپنے کا عمل ہے وہ اس کا انفرادی عمل ہے، جس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک حرکت کر رہا ہے جو اگر اس پہ بوجھ ہو یا نہ ہو وہ اسی طرح ہانپتا رہتا ہے. اور ہانپتے ہوئے کتا بڑا ذلیل نظر آتا ہے. ذالک مثل القوم، یہ مثال ہے ان لوگوں کی، الذین، وہ جو کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. یعنی اگر ایک انسان اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے تو وہ خود کتا بن جاتا ہے. اس سے وہ آیات یا ان احکامات میں کوئی کمی نہیں ہوتی. فقصص، پس قصہ سنائیں، بیان کریں، القصص، وہ قصہ، لعلہم، تاکہ وہ یتفکرون، وہ غور کریں. قصص جو ہے قصے کی جمع ہے، تو آپ سنائیں ان پر وہ قصے، لعلہم یتفکرون، کہ یہ غور کریں. ساء، بہت بری ہے، مسئلہ، وہ مثال، للقوم الذین، ان لوگوں کی جو کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وانفسہم، اور اپنی جانوں کو، کانو یظلمون، انہوں نے ظلم میں ڈالا، انہوں نے ظلم کیا. اللہ کی آیات کے بارے میں ایک چھوٹی سی ڈائگریشن میں یہاں پہ کروں گی. اللہ کی آیات قرآن میں ہمارے پاس 6666 یا اس سے کچھ زیادہ ہیں. یہ تو وہ آیات ہیں جو اللہ نے ہم سے بات کی ہے. اس کے علاوہ آیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ نشانی کو کہتے ہیں. جو چیز آپ اپنے، اس وقت میں بول رہی ہوں، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے. اللہ چاہے تو میں نہ بولوں. میں قرآن کو دیکھ رہی ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی گراریاں چل رہی ہیں میری بات سن کے، یہ سب اللہ کی آیات ہیں. سورج ہے، روشنی ہے اس وقت، یا اس وقت چاند نکلا ہوا ہے، یا میرے لان میں رات کی رانی کی خوشبو ہے، یا ہوا چل، سب اللہ کی آیات ہے. سب کچھ، ہر چیز ایمان والوں کو اللہ کی یاد دلاتی ہے. تو اللہ کی آیات کا انکار پھر ہم کس چیز کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ ایک سمپل آیت میں آپ کو بتاتی ہوں. سورج کا چڑھنا، جب سورج چڑھتا ہے یہ وہ وقت ہے جب ہمارا جسم، جس کو بائیو ریدمز کہتے ہیں، ہم ڈاکٹر یا جو لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بائیو ریدمز کا مطلب ہے کہ دن کے چینج ہونے کے ساتھ انسان کے جسم میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو صرف اس خاص وقت میں آ سکتی ہیں. جب سورج چڑھتا ہے تو ہماری آنکھوں میں جو رنگ دیکھنے والے خلیے ہیں، رنگ دیکھنے والے جو ریسیپٹرز ہیں، وہ بیدار ہو جاتے ہیں. رات میں اگر آپ غور کریں نا، اندھیرے میں ہمیں بلیک اینڈ وائٹ نظر آتا ہے، کیونکہ وہ ریسیپٹرز سو جاتے ہیں، اور وہ ریسیپٹرز کو پتا ہوتا ہے اب اندھیرا ہو گیا، اب اس کو کلر ویژن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نقلی طریقے سے ٹی وی لگاتے ہیں، اپنی اسکرین کو دیکھتے ہیں، ہم بہت بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں اپنی آنکھوں کو، اپنے دماغ کو. مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اب عام فہم باتیں ہیں.
رات کو ایک خاص ٹائم پہ جب اندھیرا چھاتا ہے، عشاء کی نماز اراؤنڈ دیٹ ٹائم ہمارے معدے میں تیزابیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے خود بخود. معدہ کہتا ہے اب سورج ڈوب گیا ہے، اندھیرا ہو گیا، اب یہ جو میرا مالک ہے، یہ جو انسان ہے، اس نے سونا ہے، اب یہ اس نے نہیں کھانا، اب یہ سو جائے گا. نہیں، ہم رات کو 12 بجے جا کے خوب پارٹی کرتے ہیں، پیزا کھاتے ہیں، گڑبڑیں کرتے ہیں، کوک پیتے ہیں، اور صبح اٹھ کے کہتے ہیں اللہ کیسا دل جل رہا ہے میرا، کیسا میرے معدے میں درد ہوا رات کو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی ایک آیت کا انکار کیا تھا. شادیوں کی دعوتیں کبھی دیکھی ہیں؟ آدھی رات کو جو دیگیں کھلتی ہیں، یہ اللہ کی آیت کا انکار ہے. صبح جب سورج چڑھتا ہے ہمارے معدے میں تیزابیت پھر سے بیدار ہو جاتی ہے. ہمارے معدے کو پتہ ہوتا ہے، کتنی حیرت کی بات ہے کہ اندھیرے میں یہ معدہ ساری عمر رہتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اب سورج چڑھ گیا ہے اور اب یہ جو میرا بندہ ہے اس نے کچھ کھانا ہے، تو تیزاب خود بخود زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم پردے کھینچ کے اور آنکھیں موند کے سوتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ابھی 10 بجے اٹھ کے برنچ کریں گے اور ہم تو مزے کریں گے اور سہیلی کے گھر جا کے 12 بجے ہم ناشتہ کریں گے. وہ معدہ جو ہے اس کے اندر جو تیزاب پیدا ہوتا ہے، جو انزائمز پیدا ہوتے ہیں، وہ ہمیں ہی نقصان پہنچاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بدہضمی ہو گئی ہے، ہمیں بلڈ پریشر ہو گیا ہے، ہمیں شوگر ہو گیا ہے، ہمارے معدے میں السر بن گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں نا نیچرل لائف سٹائل. یہ جو نیچرل لائف سٹائل ہے نا، سمپل سی بات سن لیں میری، سادی سی بات بغیر کسی سائنس کے، نیچرل لائف سٹائل وہ ہے جو خالق نے اپنی مخلوق کے لیے ڈیزائن کیا ہے، اور یہ وہ لائف سٹائل ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے. قرآن پہ عمل تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس نیچر کے قریب رہیں جو ہمارے خالق نے ہمارے لیے بنائی ہے. یہ چھوٹی سی ڈائگریشن تھی. تو یہ کذبوا بآیاتنا کی تفسیر میں نے آپ کو بتائی، اور کذبوا بآیاتنا وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتدی، تو وہی ہدایت یافتہ ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو گمراہ کرے، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو گھاٹا پانے والے ہیں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا، اور تحقیق ہم نے پیدا کیے، ہم نے پھیلائے، لِجَہَنَّمَ، جہنم کے لیے، کثیرن، بہت سے، من الجن والانس، جن اور انسان. بڑی خوفناک آیات ہیں کہ وہ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے. لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، جو سمجھتے نہیں ہیں اس سے. اور قرآن ہی میں ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے؟ کیا یہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے، یا ان کے دلوں پر قفل ہیں؟ تو وہ یہ قفل جو ہے یہ ہم نے کھولنا ہے قرآن پڑھ کے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کی آنکھیں ہیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جن سے وہ نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے لیے کان ہیں، لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، جن سے وہ نہیں سنتے. اب یہ آنکھیں اور کان اور یہ سمجھ جب اللہ کی راہ میں نہیں استعمال کی جاتی، جس کی مثال میں نے آپ کو اپنے ڈائگریشن میں دی تھی، تو پھر یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ بن جاتی ہیں. جب ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جن سے ہمارے خالق نے ہمیں منع کیا ہے، جب ہم وہ سنتے ہیں جس سے ہمارے خالق نے منع کیا ہے، جب ہم ان چیزوں میں وقت لگاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر وہ ہمارے لیے نقصان اور خسارہ بن جاتے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، کل انعام، جو چوپایوں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. یعنی چوپائے تو پھر بھی ایک بیسک انسٹنکٹ کے تحت چل رہے ہوتے ہیں، یہ انسان تو عقل کے ہوتے ہوئے بھی چوپایوں جیسا ہو جاتا ہے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الغافلون، جو غافل ہیں. تو اگر اس آیت کو پڑھ کے کوئی آپ سے یہ سوال پوچھے کہ اگر اللہ نے ہمیں غافل کیا ہے تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے، تو یہاں پہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ غافل وہ لوگ ہیں جو نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ آنکھیں استعمال کرتے ہیں اور نہ کان استعمال کرتے ہیں اللہ کا پیغام سمجھنے کے لیے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے بڑے خوبصورت نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، تو پکارو اس کو ان ناموں سے. وَذَرُوا الَّذِينَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، يُلْحِدُونَ، جو الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھ کرتے ہیں، فی اسمائہ، اس کے ناموں میں. اس سے ایک شرح کا ایک مسئلہ ہے جو یہاں پہ میں آپ کو صرف تفسیر مکمل کرنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ اللہ کو جو اس کے نام قرآن میں آئے ہیں
ان کے علاوہ کسی نام سے پکارنا، اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ ہم خدا کہیں یا نہ کہیں، ہم اللہ کو سائیں کہیں یا نہ کہیں، ہم اللہ کو مرشد کہیں یا نہ کہیں. تو دیکھو چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کجروی. الہاد جو ہے نا یہ ایکشن نہیں ہے. الہاد جو ہے یہ ایک چیز میں لحد کس چیز کو کہتے ہیں، یعنی قبر کھود کے سائیڈ پہ ایک دراز جیسی بنائی جاتی ہے اس کو لحد کہتے ہیں نا. تو الہاد کا مطلب ہے کہ ایک سیدھی بات کو ٹیڑھا کر دینا. تو سیدھی بات کو ٹیڑھا، اگر نیت بری نہیں ہے نا، کوئی پیار سے کہہ رہا ہے اللہ سائیں، اللہ مرشد، کوئی پیار سے کہہ رہا ہے، اس میں الہاد کا کوئی اس کا ارادہ نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں. لیکن اللہ کو بہتر ہے کہ ان ناموں سے پکارا جائے جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں سے بلایا ہے اللہ کو. تو جو لوگ چھوڑ دو ان لوگوں کو جو الہاد کرتے ہیں اس ناموں میں. سیجزون، ان قریب وہ بدلہ پائیں گے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. ومما خلقنا، اور انہی میں سے خلقنا ہم نے پیدا کیا، امتن ایک گروہ، یہدون بالحق، وہ یہدون ہدایت دیتے ہیں، بالحق حق کے ساتھ، وبہ یعدلون اور حق کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں. یہ ایک ایکسیپشن بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہم نے بیان کیے نا کہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں اور الحاد کرتے ہیں اور وہ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ شیطان لگے ہوتے ہیں، انہی لوگوں میں سے ہم نے ایک گروہ پیدا کیا ہے جو ہدایت کے ساتھ، حق کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں اور وہ عدل کرتے ہیں. یعنی یہ ایک ایکسیپشن ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجہم، سا ان قریب، نہ ہم. پھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے استدراج، ٹھیک ہے، یہ درجہ سے نکلا ہے، دال را جیم، درجہ بدرجہ، ٹھیک ہے. قرآن جو ہے نا استدراج اس کا ایک سبجیکٹ ہے. انشاءاللہ جب سورہ رحمان ہم پڑھیں گے نا تو استدراج اس میں بڑا زبردست بیان ہوا ہے اور آپ کو بہت اچھا سمجھ آئے گا. یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ عنقریب ہم درجہ بدرجہ ان کو پکڑیں گے، آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے، یعنی ہم انہیں کہیں چھوڑیں گے نہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج وہ غریب ہیں کل امیر ہو گئے تو بچ جائیں گے، آج وہ کمزور ہیں کل موٹے ہو گئے تو بچ جائیں گے، آج موٹے ہیں کل سمارٹ ہو گئے تو بچ جائیں گے. نہ، ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. آہستہ آہستہ ہم ان کو پکڑیں گے، من حیث، وہاں سے، لا یعلمون، جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ڈھیل دوں گا ان کو. یہ ایک تسلی ہے. بہت ایمان والے، بہت ہم جیسے نادان، معصوم، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ کبھی کبھی پوچھتے ہیں یا اللہ یہ لوگ کب پکڑے جائیں گے، ان لوگوں سے کب پوچھ ہوگی یا اللہ. تو اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ڈھیل دوں گا ان کے لیے. دیکھو میرے بندو، میرے معصوم انسانوں، قرآن کے پڑھنے والوں، یاد رکھو یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں جو میری آیات کو جھٹلاتے ہیں، انہیں میں چھوڑوں گا نہیں، آہستہ آہستہ ان کو پکڑوں گا وہاں سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ڈھیل دوں گا ان کے لیے. ان کی ڈھیل دیکھ کے کنفیوز نہیں ہونا. اِنَّ کَیْدِی مَتِین، بے شک، ان قسم ہے یہ، قیدی، قید تدبیر، ایک خفیہ تدبیر، اور قیدی میری تدبیر. اللہ کہتا ہے میری تدبیر. متین، متن سے نکلا ہے یہ، میم تے نون، اللہ کا نام بھی ہے. متن کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب ایک چیز کی ہم تشریح کریں یا ایک چیز کو ہم ایسا کیپچر کریں کہ اس میں ہم اس کی کوئی ڈیٹیل نہ چھوڑیں، اس میں کوئی لوپ ہول نہ ہو، اس میں کوئی کمزوری نہ ہو، اس میں کوئی جھول نہ ہو، اس میں کہیں پر کوئی ویکنس نہ ہو. میری تدبیر پختہ ہے، متین ہے. متانت اسی چیز کو کہتے ہیں نا کہ ایک پوری سچویشن سمجھ آ گئی ہے اور پھر اس کو ہینڈل کرنے کی پاور بھی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ جی بہت متانت ہے ان میں. اور پھر بھی وہ انتہائی ڈیسنٹ اور کمپوزڈ اور خاموش ہیں اور گریسفل ہیں. بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ، اپنے بچے کا نام رکھیں متین، بڑا خوبصورت نام ہے. ان قیدی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر بڑی پختہ ہے، بچنا کسی نے نہیں ہے. اولم یتفکروا، کیا وہ غور نہیں کرتے ہیں، ما بصاحبہم، نہیں تمہارے ان صاحب کو، ان کے اس صاحب کو، من جنتن، کوئی جنون. مکی صورت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت الزام لگائے جا رہے تھے
کہ یہ ان کو جنون ہے، یہ جو شاعری آ کے کرتے ہیں تو یہ ان پر جن آتے ہیں، یا ان کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ ان کو ایپیلیپسی ہے، جس میں ان کو یہ ویژنز ہوتی ہیں اور ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، اور ان کو جنونی کہا جاتا تھا. تو ان کے یہ صاحب جو ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنونی نہیں ہیں. ان ہوا نہیں ہے وہ الا نذیر مبین مگر ایک ڈرانے والا کھلا کھلا، ایک انذار دینے والا، وارننگ دینے والا. اولم ینظروا کیا وہ نہیں دیکھتے فی ملکوت السماوات بادشاہت میں آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما خلق اللہ اور جو پیدا کیا اللہ نے، من شیئن کوئی بھی چیز. کیا وہ نہیں دیکھتے یہ بادشاہت آسمانوں کی، زمین کی اور اللہ کی تخلیق کی؟ وان عسا اور یہ کہ قریب ہے، ان یکون یہ کہ ہو، قد اقترب قریب آ گئی ہو، اجلہم ان کی اجل. تو یعنی ان کو کیا پتا ہے کہ انہوں نے کب رخصت ہونا ہے، ان کی اجل کب آنی ہے. فبأی حدیث پس کس بات کا، بعدہ اس کے بعد، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. جس کو اپنی اجل بھولی ہوئی ہے، جس کو اپنی موت بھولی ہوئی ہے، وہ ایمان کیسے لائے گا؟ یہ تسلی کی بھی ایک آیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. من یضلل اللہ جسے گمراہ کرے اللہ، فلا ہادی لہ تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اور قرآن میں بار بار میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انیشل چوائس جو ہم کرتے ہیں گمراہی کی، اس کے بعد اللہ نے کہیں زبردستی ہدایت دینے کا وعدہ نہیں کیا. وَيَذَرُهُمْ اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بہکتے ہیں. یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعۃ اس گھڑی کے بارے میں، ایانا کب ہے، مرساہا اس کا آنا. یہ کہتے تھے نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں قیامت سے ڈراتا ہے تو وہ کب آئے گی. قل فرما دیجئے، انما اس کے سوا نہیں ہے، علمہا اس کا علم، عند ربی میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. لا یجلیہا نہیں وہ اس کو ظاہر کرے گا، لوقتہا اس کے وقت پر، الا ہوا مگر وہ ہی یعنی اللہ ہی ظاہر کرے گا اس کو. ثقلت وہ بھاری ہے، فی السماوات والارض آسمانوں پر اور زمین پر. لا تأتیکم نہیں وہ آئے گی تم پر، الا بغتتن تو قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی. بار بار قرآن میں یہ بات ہوئی ہے کہ قیامت نے اچانک آنا ہے. بہت زیادہ لوگ یہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، قیامت آنے والی ہے، آسمان ایسا ہو گیا ہے، زمین ایسی ہو گئی ہے. قرآن میں بار بار یہ ہے کہ یہ نہیں آئے گی مگر اچانک. یہ بات یاد رکھنی بہت ضروری ہے ایسی احادیث کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے جو قیامت کی نشانیاں بتاتی ہیں. جیسا کہ ہم میں سے اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں گو کہ قیامت کی نشانیاں چند ڈیفینیٹلی بتائی گئی ہیں، لیکن حدیثیں جو ہیں احادیث اس میں ہم کافی کمزور ہیں حدیث کو اینالائز کرنے میں. اور ہر جیسے کہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ 9/11 کو پریڈکٹ کیا ہے حدیث نے، یا سونامی کو پریڈکٹ کیا ہے حدیث نے. تو یہ چیزیں جو ہیں دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں پریڈکٹ کیا، لیکن ان احادیث کو اینالائز کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اور ہر بات کو یہ کہنا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے اور یہ قیامت ہے، دیکھیں اللہ کہتا ہے وَلَا تَأْتِيكُمْ إِلَا بَغْتَةً نہیں یہ آئے گی مگر اچانک. يَسْأَلُونَكَ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، كَأَنَّكَ گویا کہ آپ حُفِيٌّ عَنْهَا آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کو ڈھونڈ رہے ہیں. قل فرما دیجئے، انما علمها اس کے سوا نہیں ہے کہ اس کا علم عند اللہ اللہ کے پاس ہے. ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون وہ جانتے نہیں ہیں. قل فرما دیجئے، لا املک لنفسی نہیں میں مالک ہوں، لنفسی اپنی ذات کے لیے، نفعن کسی نفع کے، ولا ضرن مگر اور نہ کسی نقصان کے. بہت امپورٹنٹ آیات ہیں کیونکہ رسول کی بشریت ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے ہمارے فرقوں کا. اور گو کہ میں خود کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ ہر فرقے کے لوگ یہاں پہ بات سن رہے ہوں گے.
میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ہمیں اولاد دے سکتا ہے، اور فلاں جو ہے وہ ہمیں مال و دولت دے سکتا ہے، اور فلاں جو ہے وہ ہمیں کوئی عہدہ دے سکتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ہمارا رسول جو مصطفین میں سر فہرست ہے، میں نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ عجز المصطفین جو ہے، مصطفین کی عاجزی قرآن کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ اللہ کے دربار میں سب عاجز ہیں. تو میں نہیں مالک ہوں اپنی جان کے لیے کسی نفع کے اور نہ ہی کسی نقصان کے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں ہوتا عالم الغیب، اگر میں جانتا غیب کو، لَسْتَكْثَرْتُ، البتہ میں ضرور استکثرتو، میں کثرت کر لیتا، میں ڈھیر سارے جمع کر لیتا، من الخیر، بہت سی بھلائی، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی. یعنی یہ دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے دی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ غیب کا علم جانتے تو آپ تو بڑی چیزیں اپنے لیے، انسان کی فطرت ہے نا یہ کہ وہ تو اپنے فائدے کا سوچتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا. اتنا ہی ہے، انا، میں، الا، مگر، نذیر، ایک خوشخبری، ایک ڈرانے والا ہوں، و بشیر، اور خوشخبری سنانے والا ہوں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے، اس لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. هو الذی، وہی ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وجعل منہا، اور بنایا اس میں سے، زوجہا، اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کے پاس. الیہا یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو وہ زوج جو تھی، وہ عورت تھی، اس مقصد کے لیے کہ وہ سکون دے اپنے جوڑے کو. فلما، پس جب، تغشاہا، ڈھانپ لیا اس کو، تغشاہا، جب اس عورت کو یا اس مؤنث کو جب ڈھانپ لیا، حملت حملن، اسے حمل رہ گیا، اسے ایک بوجھ رہ گیا، حملن خفیفن، چھوٹا سا، ہلکا سا ایک بوجھ. انسان کی تخلیق کا بیان ہو رہا ہے. خفیفن فمرت بھی، تو وہ چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ. یعنی وہ بوجھ اتنا چھوٹا تھا، یہ نہیں کہ وہ اس بوجھ کے نیچے چل پھر نہیں سکتی تھی، وہ چلتی پھرتی رہی. فلما اسقلت، پھر جب وہ بھاری ہو گئی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ، دونوں نے پکارا، ربہما، دونوں کے رب کو. تو یہ ایک کپل کا بیان ہو رہا ہے کہ ایک عورت تھی اور وہ سکون کا باعث تھی اپنے شوہر کے لیے، اپنے جوڑ کے لیے. وہ دونوں ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہیں لیکن دونوں کے مختلف کام ہیں. تو مرد نے جب اس کو ڈھانپا، جب ان کا تعلق قائم ہوا، تو پھر اسے ایک حمل رہ گیا چھوٹا سا جس کے ساتھ وہ چلتی پھری. پھر جب وہ بھاری ہو گئی، یعنی وہ حمل بڑا ہو گیا، ڈیولپ ہو گیا، دعوا اللہ ربہما، دونوں نے پکارا اپنے رب کو، لئن آتیتنا، اگر تو نے ہمیں دیا، صالحن، ایک صالح اولاد. صالح کا مطلب کہ ایک صحیح، نیکوکار، ایک اصلاح کیا ہوا، برا نہیں. لنکونن، البتہ ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں. فلما آتاہما صالحن، پس جب ان کو دیا، ان دونوں کو دیا وہ صالح بچہ، جعل لہو، دونوں نے بنائے، لہو شرکاء، تو انہوں نے اس میں شریک ٹھہرائے. سب سے بڑی وجہ شرک کرنے کی کیا ہے؟ اولاد کی خواہش، اولاد کو حاصل کرنا، اولاد کی خوشی، اولاد کو کامیاب دیکھنے کی خواہش، سب سے بڑی وجہ ہے شرک کی. فیما آتاہما، اس میں جو انہیں دیا تھا. فتعال اللہ، پس برتر ہے اللہ، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں. ایشرکون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتا، وہم یخلقون، اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں، خود ہی وہ مخلوق ہیں. قبروں کے پاس جاتے ہیں، بابوں کے پاس جاتے ہیں، بیویوں کے پاس جاتے ہیں، کیا کچھ یہ کرتے ہیں، پتھروں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کوئی حاجت روائی کریں گے. ولا یستطیعون، اور وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے، لہم نصرن، ان کی مدد کی، ولا ہم، اور نہ ہی، ولا انفسہم ینصرون، وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. جن مزاروں پر اور جن درگاہوں پر اور جن قبروں پر تم جاتے ہو، وہ تو خود اپنی کوئی مدد نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے، لا یتبعوکم، یہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. سواء علیکم، برابر ہے تم پر،
سوری یہ مٹا ہوا ہے، ادعوتموہم، چاہے، دعو تم پکارو، تموہم تم پکارو ان کو، چاہے تم پکارو ان کو، ام انتم صامتون یا تم چپ رہو، یعنی ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا. ان الذین، بے شک جو لوگ، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، بندے ہیں تم جیسے، فدعوہم، پس انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم، پس چاہیے کہ وہ جواب دیں تمہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. الہم، کیا ان کے لیے، ارجل، کوئی پاؤں ہیں، یمشون بہا، جن سے وہ چلتے ہیں، یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے، اور لحاظ سے آپ سمجھیں قبروں کی بھی بات ہو رہی ہے. ام لہم ایدن، یا ان کے کوئی ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، وہ پکڑتے ہیں ان سے. ام لہم اعین، یا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا، جس سے وہ دیکھتے ہیں. ام لہم آذان، یا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا، سنتے ہیں ان سے. قل ادعوا شرکاءکم، فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن کے پڑھانے والو، ادعوا شرکاءکم، بلاؤ اپنے شریکوں کو، ثم کیدون، پھر تم ایک داؤ چلو، فلا تنظرون، اور پھر مجھے کوئی مہلت نہ دو، یعنی میرے نقصان کی دعا کرو اپنے ان الہوں سے. ان ولی اللہ، بے شک ولی اللہ، میرا کارساز، میرا ولی، میرا دوست اللہ ہے. الذی، وہ ذات، نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی، وہوا، اور وہ، یتولی الصالحین، وہ حمایت کرتا ہے، وہ ولی ہے نیکوکاروں کا. والذین، اور جو، تدعون من دونہ، تم پکارتے ہو اس کے سوا، لا یستطیعون، وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے، نصرکم، تمہاری مدد کی، ولا انفسہم، اور نہ ہی وہ اپنی، ینصرون، خود مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تدعوہم، اور اگر تم انہیں پکارو گے، الی الہدی، ہدایت کی طرف، لا یسمعوا، وہ نہیں سنتے. وتراہم، اور تم دیکھتے ہو انہیں، ینظرون الیک، وہ تکتے ہیں تمہاری طرف، نظر ڈالتے ہیں تمہاری طرف. وہم لا یبصرون، اور وہ بصارت نہیں رکھتے. یعنی دیکھیں، نظر ڈالنا اور ایک چیز کو اپنی بصارت سے دیکھنا دو مختلف چیزیں ہیں. قرآن کو دیکھنا، قرآن کو صرف اس کے الفاظ کو دیکھ کر اوپر سے گزرنا ایک عمل ہے، اور پھر اس کو دل کی نظر سے دیکھنا اور سمجھنے کی جستجو کرنا اور پھر اس پہ عمل کرنا، یہ وہ بصارت اور بصیرت ہے جو ہمارا خالق ہم سے مانگ رہا ہے. خذ العفو، آپ ان کو معاف کر دیں، ان سے درگزر کریں. وامر بالعرف، اور حکم دیں بھلائی کا. یہ ہر قرآن پڑھانے والے کو حکم ہے، بحث میں نہیں پڑھنا، جھگڑے میں نہیں پڑھنا، دلیلیں باہر سے لا کے نہیں دینی، بس قرآن پڑھاتے رہیں. جو مخالفت کرتے ہیں ان کو آرام سے السلام علیکم کہہ کے الگ ہو جائیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور منہ پھیر لیں جاہلوں سے. وَإِمَّا، اور اگر، يَنزَغَنَّكَ، تجھے ابھارے، تجھے سرکشی پر ابھارے، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نزغ، کوئی بھی چھیڑ، نزغ یعنی کہ اریٹیٹ کرنا، پوک کرنا، ٹھیک ہے نا. فاستعذ باللہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ میں آ جا اللہ کی، انہو، بے شک وہ، سمیع علیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسہم، جب انہیں پہنچتا ہے، طائف من الشیطان، کوئی گزرنے والا، طائفہ جسے ہم کہتے ہیں گزرنے والا، کوئی پاسنگ چیز، جیسے کوئی سوچ ہے، کوئی وسوسہ ہے، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، تذکروا، وہ یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، تو فوراً وہ دیکھ لیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ فوراً سیدھا راستہ دیکھ لیتے ہیں. واخوانہم، اور ان کے بھائی، یمدونہم، وہ ان کی مدد کرتے ہیں. مد لگانا، ایک چیز کو اونچا کھینچنا، ایک چیز کو اونچا کرنا، وہ انہیں کھینچتے ہیں، فی الغی، گمراہی میں. ثم لا یقصرون، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے، وہ چھوڑتے نہیں ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب تم کوئی نہ لاؤ ان کے پاس آیت، قالوا، وہ کہتے ہیں، لولا اجتبیتها، کیوں نہیں، یہ تو خود ہی گھڑ لیتا ہے، تو خود ہی اپنی طرف سے کیوں نہیں ایک آیت بنا لیتا. قل، فرما دیجئے، انما اتبع، اس کے سوا نہیں ہے کہ میں پیروی کرتا ہوں، ما یوحا الیہ، جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، من ربی، میرے رب کی طرف سے. ھذا بصائر، یہ
بصیرت کی باتیں ہیں، سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا تو سنو، کان لگا کے سنو پوری توجہ سے، لہو اس کو، وَأَنصِتُوا اور چپ رہو۔ آداب القرآن شروع میں نے آپ کو پڑھائے ہیں کہ آداب القرآن کیا ہیں، کہ پوری توجہ سے سننا ہے اور چپ رہو، خاموش رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور یاد کر اپنے رب کو، فی نفسک اپنے دل میں، تضرعا عاجزی سے، وخیفتن اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر اور بغیر بلند کیے، من القول آواز کو، تو بیچ میں آواز رکھنی ہے، امید اور خوف کے درمیان اللہ کو پکارنا ہے، بالغدو صبح کے وقت، والآصال اور شام کے وقت، ولا تکم من الغافلین اور نہ ہو جانا غافلوں میں سے۔ یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو راز بتا دیا ہے کہ غافل ہونے سے کیسے بچنا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ یاد کر اپنے رب کو، فی نفسک اپنے دل میں۔ یہ تسبیحیں پھیرنا اور منہ سے ذکر کرنا سب ٹھیک ہے، کوئی برا نہیں ہے، یاد دل میں ہونی چاہیے، تضرعا وخیفتن عاجزی سے، اپنی عاجزی سمجھ کے، اور خیفتن ڈرتے ہوئے، ودون الجہر اور بغیر بلند آواز کے، من القول بالغدو والآصال صبح اور شام۔ صبح کا قرآن تو ظاہر ہے کہ ان القرآن فجر کانا مشہودا، کہ یہ تو دیکھا جاتا ہے اور اس کی تو گواہی دی جاتی ہے، تو قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے یہ غفلت سے بچنے کا بہترین فارمولا ہے، ولا تکم من الغافلین ان الذین بے شک جو لوگ، عند ربک اپنے رب کے نزدیک، لا یستکبرون جو تکبر نہیں کرتے، عن عبادتہ اس کی غلامی سے، ویسبحونہ اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ اعراف یہاں ختم ہوتی ہے اور یہاں پہ